السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ نمازوں کے اوقات میں مختلف مسالک کا اتنا فرق کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام آدمی کی نظر میں یہ فرق ہے، لیکن جب کوئی احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر اس کو یہ فرق نہیں لگتا ہے۔ اس لیے ہم پہلی بات یہی کہیں گے کہ آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اس معاملے میں دین اسلام وسعت پیش کرتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ دین اسلام کے ہر معاملے میں ہی وسعت ہے، مگر یہ کہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر تنگی رکھتے ہیں اور اپنے ذہنوں سے اپنے مسالک سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں زیادہ تر جنگ صرف مسلک کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہم اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ جس دن ہم اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے، کسی کافر کی جرت نہیں کہ وہ کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھا سکے۔ کافر نے اسی لیے ہمیں توڑا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں الجھا کر کہ فلاں چیز کرنے والا کافر ہے، فلاں کرنے والا جائز ہے، یہ مستحب ہے، یہ مندوب ہے۔ تو کافر نے ہمیں ایسی ایسی باتوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے کہ جس بنا پر ہم اپنی اصل کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے جہاد سے غافل ہو گئے ہیں، ہم اپنے رب سے غافل ہو گئے ہیں۔ خیر، موضوع پر آتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں مختلف اوقات میں ادا کی ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کا علم ہے، تو وہاں پر ہمیں پڑھتے ہوئے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلا اور جب وہ سایہ تھوڑا سا بڑھا تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کر دی۔ اور بعض روایات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج ڈھلا، اتنا ڈھلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی دیر تک اس کو ڈھلنے دیا، یہاں تک کہ سایہ بندے کے جسم کے برابر ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، آپ نے اس کا وقت یہ بتلایا کہ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد سایہ آپ کے جسم کے ایک حصے کے برابر ہو جائے، یعنی پورے جسم کے برابر ہو جائے، ایک مثل ہو جائے، تو پھر آپ عصر کی نماز ادا کر لیں۔ اور آپ نے اس وقت بھی نماز ادا کی ہے جب کہ سایہ جو ہے وہ دگنا ہو چکا ہو جسم سے، اور اجازت دی ہے اس بات کی کہ بندہ اگر غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر ادا کر لے تو وہ اس کے وقت کے اندر ہی ادا کرتا ہے، ہاں یہ کہ اس کو اپنا معمول نہ بنائے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کے غروب ہوتے ہی اس کو ادا کیا ہے، اور بسا اوقات آپ نے اس کو اتنا مؤخر بھی کیا ہے کہ سورج کی جو سرخی رہتی ہے آسمان پر نماز مغرب کے بعد، اس کے جو ہے وہ غائب ہونے سے پہلے آپ نے اس کو ادا بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے نماز عشاء کا وقت ہے جو آپ نے سرخی کے غائب ہونے کے فوراً بعد بھی ادا کی ہے، اور آدھی رات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیٹ کر کے تب بھی ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے نماز فجر بھی ہے۔ تو بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سکھائے، 2 دن لگے اس طرح سکھانے میں۔ یہ حدیث کافی لمبی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ کہا کہ حقیقتاً جو نماز کا اصل وقت ہے وہ ان اوقات کے درمیان میں ہے۔ اول وقت اور آخری وقت بتا دیا، آپ اس کے درمیان میں نماز ادا کر لیں، پہلے میں کر لیں، آخری میں کر لیں، تب بھی درست ہے، لیکن بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ 1 بجے ظہر ادا کرتا ہے، کوئی 1:45 ادا کرتا ہے، کوئی 1:30 بجے کرتا ہے، 1:45 کرتا ہے، تو اس نماز کے وقت کے اندر ادا کر رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سہولت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہمیں اس کے اندر سختی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔